الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 19 آیتیں ہو چکی تھیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور بڑے مفاہیم ہیں ان آیات میں سورہ عبس میں۔ ثم السبیل یسرہ، کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کی راہ کو آسان کر دیا پروردگار عالم نے، یعنی بہت ہی آسانی سے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پس اس کے بعد موت کے بعد اس کو مقبرہ عطا کیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تو اس کو محشور کرے گا، جس وقت چاہے گا پروردگار عالم اسے محشور کر دے گا، حشر اس کا ہوگا۔ کلا لما یغز ما امرہ، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا نہ کر سکا، یعنی وہ انسان جو بھی اللہ نے اس سے کہا تھا وہ اس کو پورا نہیں کر سکا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طعام کی طرف، اپنے غذا کی طرف غور کرے کہ کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے کھانے، کیسی کیسی ڈشز پروردگار عالم نے اس کو مہیا کی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے دسترخوان نعمات ہمارے لیے بچھا دیا ہے کہ اس میں سے کھاؤ۔ وہ فرمایا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہیں کرو، مٹاؤ نہیں اس کو۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے اوپر سے پانی بھی نازل کیا اور موسلادھار بارش جیسے ہوتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، یعنی ہم نے موسلادھار بارش کے ذریعے پانی کو برسایا، اور ہم نے رزق اگانے کے لیے ثم شققنا الارض شقا، اور ہم نے زمین کو شق کیا، ظاہر ہے کہ زمین کو شق کر کے ہم نے پودے اگائے، اور اس کے بعد پوری دنیا تک وہ فانبتنا فیہا حبا، اور اس سے غلے کو اگایا۔ حبا یعنی بیج، اس کے غلہ نعمتیں اللہ نے وہ مہیا کی۔ تو ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے یہ تذکرہ کیا کہ کس طرح سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک نجس پانی سے، ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے راستہ آسان کیا، تمہیں جو ہے وہ پھر بعد میں موت دی، قبر مہیا کی، مقبرہ مہیا کیا، اور تمہیں پھر وہ محشور کرے گا، یعنی حشر و نشر ہوگا۔ پھر اللہ نے جو حکم دیا وہ تم نے پورا نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نعمتوں کی طرف دیکھے، چاروں طرف نعمتیں، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، پانی کی طرف دیکھے کہ اللہ نے پانی کس طرح سے برسایا۔ پانی نہ ہوتا تو زمین میں پودے نہ اگتے، اور زمین نہ ہوتی تو پھر یہ پودے نہیں لگتے، زمین شق نہ ہوتی اور اس میں سے اناج نہیں نکلتا۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو ہمیں پروردگار عالم نے دی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان کے اوپر تھوڑی توجہ، اپنی تخلیق میں غور کرنے کے بعد انسان کو اپنے خرد و نوش کی طرف متوجہ فرمایا ہے اللہ نے، یعنی اس کی تخلیق کے بارے میں کہ تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا۔ جن چیزوں سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے، ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک طرف تو ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ نباتات کی خدمت کر سکے، اور دوسری طرف آسمانوں سے پانی کو بھی برسایا تاکہ نباتات کی نشو و نما ہو سکے، وہ بلند ہو سکیں، ان میں پھل آ سکیں۔ زمین کی طاقتوں کو اجاگر کریں، پس کائنات کی تمام طاقتیں انسان کے خورد و نوش کے انتظام میں مصروف ہیں۔
مثلا سورج کی تمازت، چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک، ہوائیں، سردی، گرمی، موسموں کی تبدیلی وغیرہ، ان تمام چیزوں کو غلہ اور میوہ جات اور سبزیوں اور باغات وغیرہ کی تربیت و حفاظت میں ایک عظیم دخالت ہے، بلکہ کائنات کی جو بھی مشینری چل رہی ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے، وہ فقط اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جو بندے بھیجے ہیں، جو مخلوق بھیجی ہے، جو درخت بھیجے ہیں، جو جانور بھیجے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، وہ گلہ اور شکوہ اللہ سے نہ کرنے پائیں۔ فراوان نعمتیں، انسان اسی کائنات سے اپنی غذا لیتا ہے، بس غور کیا جائے تو انسان کو ایک روٹی کا لقمہ تبھی میسر ہوتا ہے جب زمین و آسمان کی قدرتی طاقتیں اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کر لیتی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے کارخانے قدرت کی سیر کی طرف دعوت دی ہے، اس کے باوجود بھی تم ان نعمات کا شکریہ ادا نہ کرو تو یہ قابل افسوس ہے۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ظاہر ہے کہ اللہ شکریہ چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ وہ اسی لیے چاہتا ہے ان نعمتوں پہ، ایک تو احساس نعمت ہو، احساس منعم حقیقی ہو، احساس توحید ہو، اور دوسرے یہ کہ خود انسان کا فائدہ ہے کہ اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا تو اللہ کا عذاب بھی شدید ہے، یعنی اللہ نعمتوں کو کم کر سکتا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں بنائی ہیں اور پیدا کی ہیں، جیسے وعنب وقضباً، انگور، گھاس۔ انگور کا تذکرہ بار بار اس لیے اللہ کرتا ہے کیونکہ انگور سب سے بہترین پھل ہے اور جو جنت کا پھل ہے، اور اس کے بعد بھی اور چیزوں کا بھی تذکرہ کیا، لیکن انگور کا زیادہ تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، تم نے دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سے زیتون کو پیدا کیا، کھجور کو پیدا کیا، وَحَدَائِقَ غُلُبًا، اور غالب باغ پیدا کیے، غالب باغات تمہارے لیے بنائے، وَفَاكِهَةٍ وَأَبًّا، میوے، گھاس تمہارے لیے بنائی، متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ پھل وغیرہ یہ ہم نے تمہارے لیے بنائے، تمہاری متاع ہیں یہ، اور یہ ابن یعنی گھاس یہ تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، بھیڑ بکریوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، ساخہ کے معنی ہے قیامت، یعنی جب قیامت آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہتے ہیں اس وقت انسان سے، مومن سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یعنی اولاد اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بچے اس سے بھاگیں گے یا وہ بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ وہ اسی میں خود مشغول ہوگا، یعنی خود اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے اس دن جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہنستے ہوئے اور خوش ہوں گے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، جیسے بہت سے یہ روایت کہی جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
کہ غم حسین میں جن آنکھوں سے آنسو گریں گے تو پروردگار عالم ان کو قیامت میں خوش اور خرم رکھے گا، اور اسی دن یعنی قیامت کے روز بعض چہرے غمگین بھی ہوں گے۔ غمگین وہی چہرے ہوں گے کہ جو دنیا میں تو خوش ہوتے تھے، مثلا امام حسین کے غم میں خوش ہوتے تھے، لیکن وہاں وہ غمگین ہوں گے۔ اور ترحقها قطرہ، ان پر مایوسی ایسی چھائی ہوگی کہ ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے ہوں گے۔ قطرہ اولئک هم الکفر الفجرہ، وہ کافر بدکار ہوں گے، فاجر ہوں گے، یعنی یہ ایسے لوگ کہ جو برائیوں کی طرف تھے، اچھائیاں ان سے دور ہوں گی۔ تو اس دن مومنین کے جو چہرے ہیں وہ حشاش بشاش ہوں گے، وہ خوش خوش جنت کی طرف جائیں گے، اور کافروں، مشرکوں، منافقوں کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوگی۔ اب یہاں پر فاکہۃ و ابا کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا ہے کہ کسی شخص نے ایک خلیفہ سے اس وقت کے اس کی تفسیر پوچھی، اور پوچھا کہ آپ فرمانے لگے کہ یہ اب سے مراد کیا ہے، یعنی کسی نے پوچھا کہ اب سے مراد کیا ہے، تو بتایا کہ ہم کیا جانیں اس کی تفسیر، صحیح معنوں میں دیکھیے حقیقت بات کہی کہ ہم کیا جانیں کہ کیا ہے۔ اگر اللہ کے کلام میں اپنی جانب سے کوئی بات کہہ دوں جس کو میں جانتا ہی نہیں تو پھر یہ غلط ہوگا۔ فاقیہ کے تو معنی تو معلوم تھا، لیکن صرف ابن کا معنی پوچھنا وہ چاہتا تھا وہ راوی۔ شیخ مفید سے ارشاد ہے کہ یہ بات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اب کے معنی گھاس ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں فاکہہ و اب کے بعد مذکور ہے، تمہارے اور تمہارے حیوانوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ میوہ انسان کے لیے ہوتا ہے فاکہہ، اور اب گھاس جو ہے وہ جانوروں کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس روز ہمارے چہرے خوش ہوں، اور اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کا ہم شکر بھی ادا کریں۔ شکر کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ آنکھیں اللہ نے دی، ہمیں نعمت دی، کان نعمت دیے، زبان نعمت دی، پیر نعمت دیے، ہاتھ نعمت دیے، تو ہم زبان سے تو شکر ادا کریں ہی، یا جو نعمتیں ہمیں دیں، اولاد جیسی نعمت دی، یا مثلا گھر دیا، لباس دیا، تو اس ساری چیزوں کی نعمت ادا کرنے کے لیے ہمیں شکر خدا تو کرنا ہی ہے۔ لیکن واقعی شکر کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا آنکھوں کا یعنی بینائی کا شکر اگر آپ غور کریں کہ اس کا شکریہ کیا ہے، ہم غلط چیز نہ دیکھیں، ہم اس سے نامحرم کو مثلا نہ دیکھیں، گناہ کی چیز نہ دیکھیں۔ کانوں کا شکریہ یہ ہے کہ ہم کانوں سے غنا نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، غلط باتیں نہ سنیں۔ زبان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم زبان سے جو بات کہیں وہ سچ کہیں، جھوٹ نہ بولیں، گانے نہ گائیں، یہ زبان کا شکریہ ہے۔ ہاتھوں سے وہی کام کریں، یعنی کسی کے اوپر بیجا یہ ہاتھ نہ اٹھے، ہمیشہ حق کے لیے یہ ہاتھ اٹھے، ماتم حسین کے لیے یہ ہاتھ اٹھے، یا ہمارے روزی کمانے کے لیے یہ ہاتھ اٹھے۔ پیروں کے لیے بھی یہ ہے کہ پیر نعمت ہے تو اس کا شکریہ ہے کہ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں جانا ثواب ہے، مثلا مسجد جائیں، امام باڑے جائیں، مجلس میں جائیں، تو یہی اس کا شکریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔